کشمیر کے جنگل میں تنتنی چڑیا اپنی دو چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک ماہ پہلے اس کے ماتا پتا کی موت ہو چکی تھی۔ تنتنی اپنی بہنوں کی دیکھ بھال ایک ماں کی طرح کرتی تھی۔ ایک دن تنتنی اپنی چھوٹی بہنوں سے کہتی ہے، گوری، پنکی، تم میری چھوٹی بہنیں ہو۔ آج تک میں نے تم کو ممی پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جیسی تیسی کر کے میں تم دونوں کو اس گھر میں پال رہی تھی۔ یہ گھر ٹوٹ چکا ہے۔ اس گھر میں ہمیں کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ گھر ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تو پھر کیا سمسیا ہے دیدی آپی، ہم تینوں بہنیں کہیں اور چلتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے تنتنی اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ جنگل کے اندر چل پڑتی ہے۔ اچانک پنکی کو ایک پھلدار پیڑ نظر آتا ہے۔ تب تک آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں 300 ضرب 6 کتنے ہوتے ہیں؟ جواب لازمی دینا ہے۔ ارے تنتنی دیدی، میں یہ سیب کھاؤں گی۔ ارے پیر بھیا، ہمیں ایک سیب دے دو، ہماری بہنوں کو بہت بھوک لگی ہے، یہ چھوٹی ہیں، کافی سفر کر کے ہم آ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرا پھل کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تنتنی اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں سے مایوس ہو کر جنگل میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو لے کر کہیں اور چل پڑتی ہے۔ آگے دیکھتی ہے۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، اب ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی ہے، اب یہاں سکون سے رہا کریں گے۔ دیدی آپی، بہت بادل آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں بارش ہونے شروع ہو جائے گی۔ اب کیا کریں گے ہم؟ اس کا گھر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی نیا ہے، چھت کیسی ہے، کمزور ہوئی تو گر پڑے گی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے اتنی بارش ہونے لگی۔ دیدی آپی، اب ہمیں یہاں سے کہیں اور چلنا چاہیے، یہ مکان کی چھت کمزور ہے، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تنتنی تیز بارش میں اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جنگل میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ کبوتر بھائی، یہ میری بہنیں ہیں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دیں آپ۔ جی جی بالکل، باہر بہت تیز بارش ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ کے جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اپنی ساس اور اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں، میرا پتی بالکل کام نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے، گھر کا بھوجن بھی لے کر نہیں آتا، تو گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا، سارا دن آوارہ رہتا۔ بیٹا آج وہ جیسے آتا ہے میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ وہ کہیں جا کے کام کرے، کسی کے ساتھ کھیتوں میں یا شہر چلا جائے، اس طرح۔ کالو کوا گھر واپس آتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر۔ تنتنی جاؤ، کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جی میں نے کچھ نہیں بنایا، بھوجن تو گھر میں تھا نہیں، بالکل خالی پڑا ہے، میں کیا بناتی۔ دیکھو ماں، اس نے آج کچھ نہیں بنایا، مجھے کتنی بھوک لگی ہے۔ بیٹا آپ کوئی کام کر لیں، کب تک ایسے پھرتے رہیں گے؟ کبھی بھائی اتنا پریشان کیوں ہو، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے؟ یار کبوتر بھائی، آپ کو کیا بتاؤں، کوئی کام نہیں مل رہا، بس ایسے ہی بیٹھا ہوں سارے گھر۔ مما مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیٹا گھر میں بھوجن ہے نہیں، کم پڑا ہے، آپ کا بابو کام کرتا نہیں، میں کہاں سے لے کر آؤں، آ جانے دو اس کو، اس سے بات کرتے ہیں۔ کالو کوا کبوتر کے یہاں جاتا ہے، وہاں جا کے اس سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں کام لے کر دو، میرے گھر میں بھوجن ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر بھائی آپ کو پتہ ہے بہت پریشان ہوں، اب میری ایک بچی بھی ہو گئی ہے، تو بھوجن کہاں سے لے کر آؤں، کوئی کام نہیں مل رہا۔ کالو کوے آپ میرے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیں۔ کالو کوے کو کام کبوتر نے دے دیا۔ کالو کوا بہت خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے
माँ को बताने के लिए जा रहा होता है। माँ मुझे काम मिल गया, मुझे कबूतर ने अपनी फसलों में रख लिया है, मैं उसकी फसल की देखभाल करूँगा, वो वहाँ से मुझे महीने की सैलरी दिया करेगा। बेटा अच्छी बात है, चलो आपको काम मिल गया है। कालू कौवा सुबह कबूतर के यहाँ जाता है और वो खेत देखने के लिए कबूतर के पास पहुँच जाता है। कालू कौवे ये देख लें, ये खेत है, फसल देखें कितनी है, कितनी अच्छी इस साल फसल हुई है, आप यहाँ काम करें और आपको मैं महीने की सैलरी दिया करूँगा, आप मेरे खेतों की देखभाल करें। कालू कौवा और कबूतर फसल को चक्कर लगा के घर वापस आ रहे होते हैं। माँ काफ़ी अच्छी फसल है, तो मैं उसकी देखभाल करूँगा। कबूतर भाई का शुक्रिया है, उसने मुझे काम पे रख लिया है, अब मुझे कोई परेशानी। बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको काम मिल गया, अब पहली सैलरी मिले तो घर का भोजन ले आना, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अब आपकी बच्ची भी हो गई है बड़ी, उसको तालीम भी दिलवाना पड़ेगी। कबूतर दूसरी सुबह फिर फसलों में जाने के लिए जंगल में से रवाना हो जाता है। वह चलते चलते सीधा अपनी फसल में पहुंच जाता है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, तो कबूतर भाई को फ़ायदा होगा, मेरी सैलरी बढ़ा देगा। तो इस साल मैंने बहुत मेहनत किया, फसल पे मैं बहुत देखभाल करता हूँ, टाइम पे आता हूँ, टाइम पे। ये कहते हुए कबूतर फसल को पर काम करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वह अपने घर जाकर अपनी बच्ची को बताता है। टुनटुनी इस साल बहुत अच्छी फसल है, इस साल बहुत फ़ायदा होगा, कबूतर भाई को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। अगर उसको फ़ायदा होगा तो वो मुझे मेरी सैलरी बढ़ा देगा। माँ दुआ करो इस साल बारिश ना हो, फसल बहुत अच्छी। बेटा भगवान पे विश्वास रखें, आपको फ़ायदा होगा, आप परेशान